بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوہُ عِندَ اللہ إِنَّ اللَّہَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ اچھا، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اس سے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اس آیت میں نماز کے بارے میں آ رہا ہے۔ پھر نماز کا تو آپ کو پتہ ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز تو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ تو اس کے تو بار بار قرآن میں آتا رہے گا۔ جس طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسری، نماز قائم کرنا۔ تیسری، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی، حج کرنا۔ پانچویں، رمضان کے روزے رکھنا۔ نماز کی تاکید تو بہت زیادہ کی گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سیدنا معاذ بن جبل سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن روانہ کیا تو ان سے فرمایا، تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، تو سب سے پہلے تم انہیں اس بات کی دعوت دو کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ اللہ کو پہچان لیں تو انہوں کو بتانا کہ اللہ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر جب وہ اس پر عمل کرنے لگیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے محتاجوں کو دی جائے۔ پھر جب وہ یہ بھی مان لیں تو ان سے زکوٰۃ لے لینا، لیکن ان کے بہترین مال سے بچنا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اس میں کیا چیزیں آ رہی ہیں زیادہ، کس چیز کے پہلے اللہ تعالیٰ کے یکتائی کی آپ نے گواہی، ٹھیک ہے، پھر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، پھر نماز، پھر اس کے بعد زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے، نماز کے ساتھ آپ کو بہت ساری جگہوں پہ زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ملے گا، تو زکوٰۃ بھی اسی طرح امپورٹنٹ جس طرح نماز۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ جو ہے اس سے کنے قطرہ آ رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے، حالانکہ زکوٰۃ دینا بھی ہم سب پہ فرض ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے، جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے، وہ زکوٰۃ دینا ان پہ فرض ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ بھی آ رہے ہیں تو نماز زکوٰۃ اکٹھی آ رہی ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا وہ تو ایک مسلمان کے لیے ہی ہے نا، لیکن جو چیزیں ہم لوگوں کو اپنے زندگی میں امپلیمنٹ کرنی ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ دونوں بہت چیزیں ضروری ہیں۔ نماز کو تو آپ لوگ اس طرح سے اپنے ساتھ مان لیں کہ وہ تو جس طرح آپ لوگوں کے لیے کھانا 3 ٹائم مسٹ ہے، تو نماز بھی 5 ٹائم آپ پہ فرض ہے، پڑھنی ہی پڑھنی ہے آپ نے۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ بھی آپ کو دینا فرض ہے۔ آپ لوگوں کے پاس سونا ہے، زیور ہے، آپ لوگوں کے پاس کچھ نقدی ہے، وہ آپ لوگ پورا نصاب ہوتا ہے وہ ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ آتا ہے کہ جو اپنی جانوں کے لیے بھلائی کرو گے ان کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کام کو دیکھ رہا ہے۔ مطلب کہ اگر آپ یہاں پہ دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیکھ رہا، یا اس کا کوئی آپ کو ریگارڈ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ آپ اچھا کام بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کا اجر پاؤ گے، اور اگر غلط کام کرو گے، برا کام کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے عذاب ہے۔ تو تم اچھا کام کرو گے تو اپنے لیے آگے بھلائی بھیجو گے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہاں تمہارے لیے بہت بڑے درجات ہوں گے۔ سورہ انبیاء میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف کے ہوں گے، پھر کس شخص پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر کوئی رائی کے ایک دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ اسی طرح سورہ الزلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں بھی آیا ہے کہ جو شخص ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرے گا تو اسے دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائی کے کاموں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر جو یہودی یا نصرانی ہو، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں، تم فرما لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو۔ یہ تو ہم نے بھی پہلے بھی پڑھا کہ اہل کتاب جو تھے ان کے غرور اور فریب نفس تھا، جس میں وہ مبتلا تھے کہ صرف انہی لوگوں میں جنت میں جانا ہے۔ ان کے دماغ میں کیا تھا کہ صرف ہم نے ہی جنت میں جانا ہے۔ حالانکہ سورہ مائدہ میں بھی ارشاد کیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محض ان کی آرزو ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر دیکھیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز انسان جو ہے نا کسی چیز کی نفی کر رہا ہے کہ نہیں مان رہا اس چیز کا، تو اس کی دلیل لانا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی چیز کی نفی کر رہا ہے، کسی چیز سے انکاری ہے، تو اس چیز کی دلیل بھی لے کے آؤ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اگر تم اس طرح کی بات کر رہے ہو نا کہ جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتے، تو اس چیز کی دلیل لے کے آؤ میرے پاس، مجھے دلیل دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو نفی کرنے والا ہے اس کو دلیل لانا بھی ضروری ہے، اور اگر دلیل اس کے پاس نہیں ہوگی تو اس کے بغیر دعویٰ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اس آیت میں یہی آ رہا ہے، یہ چیز ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کو اس غلط فہمی میں وہ مبتلا تھے۔ پھر آ جاتی ہے سورہ 112، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے وہ نیکوکار ہے، تو اس کے نیک اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ اور نہ کچھ غم۔ اچھا، اب اس میں کتنی تسلی دی جا رہی ہے کہ تم میں جو نیک ہے تو وہ اس کے لیے تو بے شک ہے، اللہ کے پاس تم لوگوں کے لیے ہے، صلہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی دعویٰ کی تردید کر دی ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ یہ تمہارا محض دعویٰ ہے کہ صرف تم لوگ ہی جنت میں جاؤ گے۔ جنت میں ہر وہ شخص داخل ہوگا جو موحد ہوگا، اللہ کو ایک ماننے والا ہوگا اور اپنے عمل میں خالص ہوگا، سنت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھیں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ نہ وہ موحد ہیں، نہ وہ اللہ کو صرف اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، نہ وہ اپنے عمل میں مخلص ہیں، نہ وہ سنت کو مانتے ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب اکثر کیا ہوتا ہے، انڈین ایکٹرس کی موت ہو رہی ہوتی ہے اور پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے اسٹیٹس لگائے ہوتے ہیں اور نیچے لکھا ہوتا ہے ریسٹ ان پیس۔ تو کیا ہم وہ لکھ سکتے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جب ایک انسان کافر ہے، جب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہے، تو اس کے لیے کیسے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے؟ تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہم جو ہیں کافروں کے لیے ریسٹ ان پیس، اللہ جنت میں مقام دے، یہ ہم یوز نہیں کر سکتے۔ سورہ انعام کی بھی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوا ہے کہ پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ کہ ایسے لوگ جو مجھے ماننے والے ہیں، جو اچھے عمل کرنے والے ہیں، تو بے شک میں نے ان کے لیے، میرے پاس بہت اجر ہے، تو ان کے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ لیکن یہود و نصارہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں، سنت پر بھی عمل نہیں کرتے اور اپنے عمل میں بھی مخلص نہیں ہیں، ان کی نیت میں کھوٹ ہے، تو وہ کس طرح جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ پھر آ جاتی ہے 113، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم واللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اچھا، اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ بزان کی نصارہ کا ایک وفد تھا، وہ سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، ٹھیک ہے، اور اس میں علماء یہود بھی آئے۔ اب ان میں جو ہے نا وہ مناظرہ شروع ہو گیا، آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، شور مچنا شروع ہو گیا۔ اب یہود جو تھے انہوں نے کہا کہ نصارہ جو ہے ان کا کوئی دین نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا، اور اسی طرح جو نصارہ تھے انہوں نے یہود سے کہا کہ تمہارا کچھ دین نہیں ہے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت کا انکار کیا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تب اس آیت میں دیکھیں کیا آتا ہے، اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانی بولے کہ یہودی کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اب یہ آپس میں بحث ان کی لگی ہوئی ہے، وہ ان کو کچھ نہیں سمجھ رہے، وہ ان کو کچھ نہیں سمجھ رہے، دونوں ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں کہ تم کچھ نہیں ہو، تم کچھ نہیں ہو۔ تب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اب یہ اہل کتاب تھے،
ان کو ایک دوسرے کی تکذیب تو نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ توریت اور انجیل میں سے دیکھیں جو باتیں توریت میں آئی ہیں وہ انجیل میں بھی آئی ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں نا، کہ جو چیزیں توریت میں بتائی گی وہ انجیل میں بھی بتائے گی، جو انجیل میں بتائے گی وہ توریت میں بھی بتائے گی۔ اب یہ کون سی بے تکی سی بات ہے کہ آپ دونوں بکس ایک ہی ہیں، ان میں ایک ہی چیز کی تصدیق ہو رہی ہے، لیکن آپ اپنی ہر درمی کی وجہ سے، آپ اپنے قوم پرستی کی وجہ سے آپ ایک کتاب کو مانتے ہو، آپ دوسری کتاب کو نہیں مانتے، تو یہ تو بالکل بے تکی بات ہے۔ اب علم رکھنے کے باوجود انہوں نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انجیل شریف جس کو نصارہ مانتے ہیں اس میں توریت اور حضرت موسیٰ کی نبوت کی تصدیق ہے، اسی طرح توریت جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کے تمام احکام کی تصدیق ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں انبیاء کرام کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئے تھے۔ اب علماء اہل کتاب کی طرح ان جاہلوں نے جو نہ علم رکھتے تھے نہ کتاب، اب جیسے کہ بت پرست تھے، آتش پرست وغیرہ تھے، انہوں نے ہر ایک دین والے کی تکذیب شروع کر دی۔ دیکھیں آگے جو آیت ہے اس میں کیا آتا ہے کہ اس طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن میں اس سے فیصلہ کرے گا جس بات پہ وہ جھگڑ رہے تھے۔ اب دیکھیں انہوں نے ہر ایک دین کی تکذیب شروع کر دی اور کہا کہ وہ کچھ نہیں ہے۔ انہی جاہلوں میں سے مشرکین عرب بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی شان میں ایسے ہی کلمات کہے۔ اب جو لوگ ایمان نہیں لائے اور ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اپنے اختلافات پر اڑے رہے، ان کے فیصلے تو اللہ قیامت کے دن ہی کرے گا۔ دیکھیں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ جھگڑ رہے ہیں۔ سورہ جاسیہ میں بھی ارشاد ہوا ہے اور انہیں دین کے معاملے میں واضح احکام دیے گئے، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس میں ضد کی وجہ سے، بے شک تیرا رب قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلافات کیا کرتے تھے۔ کیا آ رہا ہے کہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، وہ آپس میں لگے رہیں، وہ کہہ رہے ہیں تمہارا دین ٹھیک نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہمارا، اہل کتاب نصارہ کہہ رہے ہیں تمہارا نہیں ہے، یہودی کہہ رہے ہیں تمہارا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ تم لوگوں میں سے کوئی ٹھیک ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ اب آ جاتی ہے آیت نمبر 114، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اچھا اس میں ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اچھا اب اس آیت کو سمجھیں، ٹھیک ہے، یہ سمجھنے والی آیت ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کیوں نازل کی گئی۔ اب یہ آیت جو ہے بیت المقدس کی جب بے حرمتی کی گئی تھی اس کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے جو نصرانی تھے انہوں نے بنی اسرائیل پر فوج کشی کی، ان کے مردان کار آزما کو قتل کیا، ذریت کو قید کیا، توریت شریف کو بھلایا، بیت المقدس کو ویران کیا، اس میں نجاسیں ڈالیں، اس میں خنزیر ذبح کیے، معاذ اللہ۔ بیت المقدس جو ہے خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا۔ مطلب دیکھیں آپ کتنے ظلم کیے گئے۔ اب آپ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اس کو پھر آباد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ایک تو یہ ملتا ہے کہ اس کی آیت کا شان نزول یہ بنتا ہے کہ یہ جو ہے بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی۔ اب ایک یہ بھی آتا ہے قول کہ یہ آیت جو ہے وہ مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے ابتدائی اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا۔ جب اسلام پھیل رہا تھا تو اس ٹائم جو مشرکین مکہ تھے وہ آپ کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے نا کعبہ میں آنے سے، اور جنگ حدیبیہ کے وقت اس میں نماز و حج سے منع کیا تھا۔ ذکر نماز، خطبہ، تسبیح و وعظ، نعت شریف سب اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ذکر اللہ کو منع کرنا تو ویسے ہر جگہ ہی برا ہے، جہاں پہ بھی ذکر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ منع کیا جائے تو وہ تو منع برا ہی ہے، چاہے گھر میں ہو رہا ہے، چاہے کسی کے اسکول میں ہو رہا ہے، چاہے کوئی محفل کہیں پہ بھی ہو رہی ہے تو وہ منع ہے۔ لیکن خاص کر پہ مسجدوں میں جو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں اس میں تو منع کرنا مطلب ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب جو شخص مسجد کو ذکر و نماز سے معطل کر دے تو وہ مسجد کو ویران کرنے والا ہے اور وہ بہت ظالم ہے۔ مسجد کی ویرانی جیسے ذکر و نماز کی روکنے سے ہوتی ہے ایسے ہی اس کی عمارت کو نقصان پہنچانے اور بے حرمتی کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نماز
پڑھنے سے کوئی روک رہا ہے تو اس نے اس کو نقصان پہنچایا ہے. اگر کوئی عمارت کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی بے حرمتی کرتا ہے، تو وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اب سورہ انفال کی آیت نمبر 34 میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ انہیں کیا ہے کہ وہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روکے رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں مگر جو متقی ہیں، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے. اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 17-18 میں ارشاد ہوا ہے کہ مشرکوں کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں. یہ وہ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں ہی رہنے والے ہیں. اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا. تو یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے. اسی طرح احادیث میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کی گردن کو رون ڈالوں گا. استغفار، نعوذ باللہ. جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو فرشتے اس کو پکڑ لیں گے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. اب ایسے جو ظالم لوگ ہیں، اب ایک ہم نے پہلا پارٹ تو یہ آ گیا کہ ان سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے اور ان کی بنانے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے. ایک پارٹ تو یہ ہو گیا. اب دوسرا کیا ہے کہ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ وہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. اب جو ایسے ظالم لوگ ہیں جو مسجد میں جانے سے روک رہے ہیں، جو مسجد کی بھی حرمتی کر رہے ہیں، تو وہ ایسے ظالم لوگوں کا اللہ کی مساجد کا متولی ہونا تو دردناک ہے. ان کو تو داخل بھی ڈر ڈر کے ہونا چاہیے کہ انہوں نے کچھ بھی کیا تو ان کو سزا اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے وہ، کیونکہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کی ہیں اور حق یہ ہے کہ ان میں صرف اللہ کا نام لیا جائے. اس لیے جو تمام مشرکین ہیں ان کو مسجد حرام کے قریب آنے سے روک دیا گیا ہے، خواہ وہ بت پرست ہوں یا عزیز و مسیح بت پرست، کیونکہ وہ اکیلا اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے آج پڑھ لیا. آیت نمبر کون سی ہوگی ہماری 114 تک. اب اس کی اگلی آیت چلیں وہ انشاءاللہ ہم کل کر لیں گے، نیکسٹ اس میں کریں گے. تو آج ہم نے یہ پڑھ لیا. اس میں آج ہم نے مین جو چیزیں پڑھی ہیں اس میں یہی آتا ہے کہ اللہ کی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. جس طرح نماز پہ بہت زیادہ کہا گیا ہے قرآن میں، اسی طرح زکوٰۃ پہ بھی. لیکن زکوٰۃ میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو زکوٰۃ دینے والا بھی بنائیں، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہودیوں کے اس جو وہ گھمنڈ میں تھے کہ ہم جو ہیں وہ بس جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس چیز کو بھی نفی میں وہ کر رہے ہیں، ان کے اس غرور کو توڑ رہا ہے کہ تم کیسے جنت میں جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. آج کا سبق ہمارا یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ آیت سے سٹارٹ کریں گے. جزاک اللہ خیر کثیرہ.